صادق ہدایت کا ناول بوفے کور، فارسی سے اردو ترجمہ اجمل کمال۔ زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں روح کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح چاٹتے اور کھاتے رہتے ہیں۔ ان زخموں کی تکلیف کا کسی سے اظہار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کہ یقین نہ آنے والی ان تکلیفوں کو اتفاقات اور انوکھے واقعات میں شمار کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں کہتا یا لکھتا ہے تو رواجی اور ذاتی عقیدوں کی روشنی میں اسے شک یا تمسخر بھری مسکراہٹ سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ انسان ابھی تک اس روگ کا کوئی علاج پیدا نہیں کر سکا اور اس کا مداوع صرف شراب کے ذریعے حاصل ہونے والی فراموشی اور افیون یا دوسرے نشوں کی لائی ہوئی نیند ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دارو کا اثر عارضی ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ درد کو تسکین دینے کے بجائے اس کی شدت بڑھانے لگتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی فطرت سے ماورا ان واقعات کے بھید تک پہنچے اور روح کے سائے کے اس عکس کا راز پائے جو غنودگی میں، نیند اور بیداری کے درمیان کے برزخ میں ظاہر ہوتا ہے؟ میں ایسے واقعات میں سے صرف ایک کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے میں خود دوچار ہوا ہوں اور جس نے مجھے اس قدر تھکایا ہے کہ میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ جو نشان یہ چھوڑ گیا ہے اس نے میری زندگی کو شروع سے آخر تک اور اتنی گہرائی تک زہر آلود کر دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے زہر آلود لکھا ہے جبکہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے میری زندگی کو جو داغ لگا ہے وہ ازل سے ابد تک پھیل گیا ہے۔ جو کچھ مجھے یاد ہے، جتنا کچھ ان واقعات میں سے میرے ذہن میں باقی رہ گیا ہے، میں اسے لکھ دینے کی کوشش کروں گا، کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے نہیں، صرف سکون پانے کے لیے، اور اس لیے کہ لوگ میرا یقین کریں۔ ویسے میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ لوگ میرا یقین کرتے ہیں یا نہیں، صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کل خود کو پہچان پانے سے پہلے نہ مر جاؤں۔ زندگی کے تجربوں سے میں نے یہی سمجھا ہے کہ میرے اور دوسروں کے درمیان ایک ہولناک گھاٹی ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جہاں تک ہو سکے خاموش رہوں اور اپنے خیالات کو اپنے تک ہی رکھوں، اور اب اگر میں نے لکھنے کا ارادہ کیا ہے تو صرف خود کو اپنے سائے پر ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ سایہ جو دیوار پر جھکا ہوا میرے لکھے ہوئے لفظوں کو بہت بھوک سے نگلتا جاتا ہے، میری یہ کوشش اسی کے لیے ہے۔ سوچتا ہوں شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح جان سکیں، کیونکہ جب سے میں نے دوسروں سے رشتہ توڑا ہے میں خود کو زیادہ اچھی طرح جاننا چاہتا ہوں۔ عقارت سوچیں ہیں یہ، شاید، لیکن انہوں نے کسی حقیقت کے مقابلے میں زیادہ سختی سے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ کیا یہ سب لوگ جو میری شباہت رکھتے ہیں اور جن کی ضرورتیں اور جذبات میری طرح کے ہیں، صرف مجھے فریب دینے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں؟ کیا یہ محض مٹھی بھر سائے نہیں جو میرا مذاق اڑانے اور مجھے دھوکے میں رکھنے کے لیے وجود میں آئے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ جو میں محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں سراسر موہوم اور غیر حقیقی نہیں ہے؟ میں صرف اپنے سائے کے لیے لکھتا ہوں جو چراغ کی روشنی میں دیوار پر پڑ رہا ہے، مجھے خود کو اس پر ظاہر کرنا ہے۔ محرومی اور بدبختی سے بھری اس ذلیل دنیا میں پہلی بار مجھے گمان ہوا کہ میری زندگی میں سورج کی ایک کرن پھوٹی ہے۔ افسوس یہ سورج کی کرن نہ تھی، بلکہ ایک گزرتی ہوئی پرچھائی تھی جس نے ایک عورت یا ایک فرشتے کے روپ میں مجھ پر روشنی کی، اور اس لمحے کی چکا چوند میں نے اپنی زندگی کی ساری بدبختیوں کو دیکھا اور اس کی عظمت اور شکوہ کو سمجھا، اور پھر یہ پرچھائی تاریکی کے اس گرداب میں گم ہو گئی جس میں اسے گم ہو جانا تھا۔ میں اس گزرتی ہوئی پرچھائی کو اپنے واسطے روک نہ سکا۔ 3 ماہ نہیں، 2 ماہ اور 4 روز ہوتے ہیں کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی ہے، لیکن ان جادوئی آنکھوں کا، ان کے ہلاک کر دینے والے شراروں کا تصور ہمیشہ سے میری زندگی میں رہا ہے۔ میں اسے کس طرح بھلا سکتا ہوں جو میری زندگی سے اس قدر وابستہ ہے؟ نہیں، اس کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ جس کی بڑی بڑی اور چمکیلی آنکھوں میں میری زندگی آہستگی اور دردناکی کے ساتھ جل کر پگھل چکی ہے، اس آسمانی، نازک اور روشن جسم والی کا اب اس پست اور ظالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ نہیں، میں اس کے نام کو زمینی چیزوں سے آلودہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے آدمیوں کے قبیلے سے، احمقوں اور خوشبختوں کے قبیلے سے خود کو بالکل الگ کر لیا اور فراموشی کے لیے شراب اور افیون میں پناہ لی۔ میری زندگی اپنے کمرے کی 4 دیواری میں گزری اور گزر رہی ہے۔ میں ساری زندگی 4 دیواری ہی میں رہا ہوں۔ میں سارے دن قلمدان کے ڈھکنوں پر نقاشی کیا کرتا تھا،
اس کام کے علاوہ میرا سارا وقت شراب اور افیون کے لیے وقف تھا، اور قلمدانوں پر نقاشی کا یہ مضحک کام بھی میں نے خود کو بے حس رکھنے اور وقت کاٹنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ خوش نصیبی سے میرا گھر شہر سے باہر، لوگوں کی زندگی کے آشوب اور جنجال سے دور، ایک سکون اور خاموشی کی جگہ واقع ہے۔ اس کے ارد گرد ویرانے اور خرابے ہیں، صرف بہت دور گلی کے سرے پر مکان نظر آتے ہیں اور شہر شروع ہوتا ہے۔ اس مکان کو معلوم نہیں کس پاگل یا بے ڈھنگے شخص نے دقیانوس کے وقتوں میں بنایا تھا۔ میں آنکھیں بند کر لوں تو نہ صرف اس کے ڈھانچے کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہوں، بلکہ اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر محسوس کرنے لگتا ہوں۔ یہ ان مکانوں میں سے ہے جو پرانے قلمدانوں پر بنی تصویروں ہی میں شاید ملیں۔ مجھے یہ سب کچھ لکھنا ہے تاکہ مجھے خود پر کوئی شک نہ رہے۔ مجھے دیوار پر پڑتے اپنے سائے پر سب کچھ واضح کرنا ہے۔ ہاں، پہلے میرے لیے ایک بہلاوا تھا، چھوٹا سا بہلاوا۔ میں کمرے کی چار دیواری میں بیٹھا قلمدانوں پر نقاشی کے مضحک کام میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا، ان دو آنکھوں کو دیکھا، تو ہر جنبش اور ہر حرکت کا مفہوم اور قدر و قیمت میری نظر میں ختم ہو گئی۔ لیکن ایک عجیب اور یقین میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ نہ معلوم کیوں میری تمام نقاشی کا موضوع ایک جیسا اور ایک ہی شکل کا ہوا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ ایک سرو کا درخت بنایا کرتا تھا، جس کے نیچے ہندوستانی جوگیوں سے ملتا جلتا ایک خمیدہ پشت بوڑھا، ایک لبادہ لپیٹے اور سر پر پگڑی باندھے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اس کے ہونٹوں پر ایک تعجب کی حالت میں رکھی ہوتی۔ اس کے روبرو ایک لڑکی لمبا سیاہ لباس پہنے جھک کر اسے نیلوفر کا ایک پھول پیش کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے درمیان ایک آبجو حائل تھی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ منظر میں نے پہلے کہیں دیکھ رکھا تھا یا مجھے خواب میں الہام کیا گیا تھا۔ صرف یہ جانتا ہوں کہ میں جو بھی نقش بناتا اس میں یہی منظر اور یہی موضوع ہوتا۔ میرے ہاتھ بلا ارادہ یہی تصور کرنے لگتے۔ اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ میری ان تصویروں کو خریدار مل گئے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے چچا کے توسط سے یہ قلمدان ہندوستان بھی بھیجتا تھا اور وہ انہیں فروخت کر کے ان کی رقم مجھے بھیج دیا کرتا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، شاید میں نے کہا کہ مجھے اپنی یادوں کو لکھ دینا چاہیے، لیکن یہ تو بہت بعد میں ہوا اور اس کا میری نقاشی کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی واقعے کے اثر سے میں نے نقاشی سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ 2 ماہ نہیں، 2 ماہ اور 4 روز پہلے کی بات ہے۔ نوروز کا 13واں دن تھا۔ سب لوگ جوق در جوق شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی بند کر دی تھی تاکہ نقاشی سے دھیان نہ بٹے۔ مغرب کے وقت میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ میرا چچا داخل ہوا، یعنی اس نے خود بتایا کہ وہ میرا چچا ہے۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ شروع جوانی ہی میں دور دراز علاقوں میں سفر کر گیا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید اسے تجارت کے سلسلے میں مجھ سے کچھ کام ہے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ تجارت بھی کرتا ہے۔ بہرحال میرا چچا ایک خمیدہ پشت بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے سر پر ایک ہندوستانی پگڑی بندھی ہوئی تھی اور اس نے زرد رنگ کی پھٹی پرانی سی عبا پہن رکھی تھی۔ سر اور چہرے کا کچھ حصہ گردن سے لپٹی شال نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کھلے گریبان میں سے اس کا بالوں بھرا سینہ دکھائی دے رہا تھا۔ شال کے نیچے سے نکلی ہوئی چھدری داڑھی کے بال الگ الگ گنے جا سکتے تھے۔ اس کے پپوٹے سرخ تھے اور اوپر کا ہونٹ بیچ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ایک دور دراز کی مضحکہ خیز شباہت رکھتا تھا، جیسے کسی بگڑے ہوئے آئینے میں دکھائی دینے والا عکس۔ میں نے اپنے باپ کا ہمیشہ اسی شکل میں تصور کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک کونے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ اس کی تواضع کے لیے کوئی چیز مہیا کروں۔ میں نے چراغ جلایا اور اپنے کمرے کے برابر کی اندھیری کوٹری میں گیا۔ میں نے اس کے ایک ایک کونے کو کریدا کہ اس کی تواضع کے لیے کوئی چیز مل سکے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نہ افیون باقی تھی اور نہ شراب۔ اچانک میری نظر الماری کے سب سے اوپر والے خانے پر پڑی، گویا مجھ پر الہام ہوا۔ وہاں شراب کہنا کی ایک بوتل رکھی تھی جو مجھے ورثے میں ملی تھی۔ میری پیدائش کے وقت اسے وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ سب سے اوپر والے خانے میں دھری تھی۔ مجھے اس کا کبھی خیال نہیں آیا اور میں بالکل بھولا ہوا تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز گھر میں ہے۔ خانے تک پہنچنے کے لیے میں وہاں پڑی ہوئی ایک چوپائی پر چڑھا، لیکن بوتل کو اٹھاتے ہوئے میری نگاہ اچانک الماری کے ہوادان کے روزن سے باہر پڑی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کے پیچھے میدان میں خمیدہ پشت بوڑھا شخص سرو کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور ایک نوجوان لڑکی، نہیں،
ایک فرشتہ آسمانی اس کے روبرو جھک کر اسے دائیں ہاتھ سے نیلوفر کا ایک پھول پیش کر رہی تھی، جبکہ پیر مرد اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کا ناخن چبا رہا تھا۔ لڑکی کا رخ بالکل میرے سامنے تھا، لیکن وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر نظر آتی تھی۔ وہ کسی چیز پر نظر جمائے بغیر سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایک بے ارادہ مدہوش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر خشک ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی غیر موجودہ شخص کے خیال میں کھوئی ہوئی ہو۔ اس وقت میں نے ان محیب اور جادوگر آنکھوں کو دیکھا، ان تلخی سے سرزنش کرتی ہوئی، مضطرب، حیران اور دھمکاتی اور آس دلاتی ہوئی آنکھوں کو میں نے دیکھا، اور میری زندگی کی پرچھائی ان چمکدار اور پرمانی آنکھوں میں کھنچ گئی اور ان کی تہ میں جذب ہو گئی۔ اس مقناطیسی آئینے نے یوں میری تمام ہستی کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہرن کی سی ترکمانی آنکھیں، جن میں فطرت سے ماورا ایک مست کر دینے والی چمک تھی، جو بیک وقت ڈراتی بھی تھیں اور خود میں جذب بھی کرتی تھیں۔ یوں تھا جیسے اس کی آنکھوں نے ایسے ڈراؤنے اور ماورائے طبیعی منظر دیکھے ہوں جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں اٹھی ہوئی تھیں اور پیشانی بلند تھی، پتلی پتلی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹ یوں اد کھلے تھے جیسے ابھی ابھی ایک طویل اور گرم بوسے کے بعد جدا ہوئے ہوں اور سیر نہ ہوئے ہوں۔ اس کے الجھے ہوئے بے ترتیب سیاہ بال اس کی مہتابی صورت کے گرد پھیلے ہوئے تھے اور ایک لٹ اس کی کنپٹی پر پڑی تھی۔ اس کے اعضاء کی لطافت اور حرکات کی آسمانی بے اعتنائی حکایت کرتی تھی کہ وہ محض لمحاتی ہے۔ ایسی موزوں حرکات صرف کسی ہندوستانی مندر کی رقاصہ ہی کی ہو سکتی تھیں۔ اس کی اداس اور غم انگیز خوشی کی کیفیت بتاتی تھی کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کا حسن معمولی نہیں تھا۔ وہ مجھے افیونی کے خواب کے کسی منظر کی طرح نظر آئی۔ اس نے مجھ میں سورج مکھی کی سی حرارت پیدا کی۔ اس کا نازک اور کشیدہ جسم شانوں، بازوؤں، پستانوں، کولہوں اور ٹانگوں سے یوں پیچھے کو کھینچا جا رہا تھا جیسے اسے اس کے جفت کی آغوش سے باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ وہ مادہ سورج مکھی کی طرح لگتی تھی جسے اس کے نر سے کھینچ کر جدا کر دیا گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چنا ہوا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم پر چست تھا اور مڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو یوں لگا جیسے وہ اس آبجو کو پھلانگ جانا چاہتی ہو جو اس کے اور پیر مرد کے درمیان حائل تھی، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بوڑھا آدمی زور سے ہنسا۔ وہ ایسی خشک اور کھوکھلی ہنسی تھی کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک سخت، بہت دور سے آتی ہوئی تمسخر آمیز ہنسی جو اس کے جسم کے کہیں اندر سے گونج کر باہر نکل رہی ہو۔ میں شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہراساں ہو کر چوپائی سے نیچے کود پڑا۔ نہ جانے کیوں میں بری طرح لرز رہا تھا۔ مجھ پر وحشت اور کیف سے بھرپور لرزہ طاری تھا، جیسے میں کسی لذیذ اور ڈراؤنے خواب سے جاگ اٹھا ہوں۔ میں نے شراب کی بوتل فرش پر رکھی اور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے کتنے لمحے یا کتنے گھنٹے اسی عالم میں گزر گئے۔ جب میں اپنے آپ میں آیا تو شراب کی بوتل لے کر کمرے میں واپس ہوا۔ میں نے دیکھا میرا چچا جا چکا تھا اور کمرے کا دروازہ کسی مردے کے منہ کی طرح کھلا رہ گیا تھا۔ بوڑھے کی کھوکھلی ہنسی کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اندھیرا چھا رہا تھا، چراغ دھواں دینے لگا تھا، لیکن اس ڈراؤنے پرکیف لرزے کا اثر مجھ پر باقی تھا۔ اس لمحے سے میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ صرف ایک نگاہ اس بات کے لیے کافی تھی کہ وہ فرشتہ آسمانی، وہ غیر زمینی دوشیزہ اس حد تک مجھ پر اپنا اثر چھوڑ دے جس کے ادراک سے انسان کی فہم عاجز ہے۔ اس وقت میں ایک بے خودی کے عالم میں تھا، یوں جیسے میں عرصے سے اس کے نام سے واقف ہوں۔ اس کی آنکھوں کا شرارہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی حرکات، سب کچھ میری نگاہوں کو آشنا لگ رہا تھا، جیسے اس زندگی سے پہلے کی زندگی میں عالم مثال میں میری اور اس کی روح ساتھ ساتھ رہتی بستی تھیں، ایک ہی اصل، ایک ہی مادے سے پھوٹی تھیں، اور یہ طے تھا کہ انہیں پھر آپس میں مل جانا ہے۔ اس کی زندگی میں میرا اس کے قریب آنا ناگزیر تھا۔ میں نے کبھی اسے چھونے کی خواہش نہیں کی، صرف ہمارے جسموں سے پھوٹتی غیر مرئی شعاؤں کا ایک دوسرے میں گھل مل جانا کافی تھا۔ یہ وحشت انگیز واقعہ مجھے پہلی نظر میں آشنا لگا۔ کیا ہمیشہ دو محبت کرنے والوں کو یہی احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے اور ان کے بیچ ایک پراسرار تعلق رہ چکا ہے؟ اس پست دنیا میں یا تو اس کے عشق کا خواستگار تھا یا پھر کسی کے عشق کا نہیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی اور مجھ پر اتنا گہرا اثر چھوڑ سکے؟ لیکن اس بوڑھے کی خشک اور کھوکھلی ہنسی، اس منحوس ہنسی نے اس رابطے کو پارا پارا کر دیا جو ہمارے درمیان تھا۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا
کتنی ہی بار چاہا کہ جاؤں اور جا کر روزن دیوار سے باہر نگاہ ڈالوں، لیکن بوڑھے کی ہنسی کی آواز سے ڈر گیا۔ اگلے روز بھی اسی فکر میں رہا، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دیدار سے آنکھیں ڈھانپ لوں؟ آخر تیسرے روز میں نے شراب کی بوتل دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دینے کا ارادہ کیا، لیکن چوں ہی میں نے الماری کا پردہ کھینچا تو سامنے ایک تاریک سیاہ دیوار تھی، بالکل اس اندھیرے کی طرح جو میری زندگی پر چھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی جھری یا ہوادان کا کوئی نشان نظر نہ آتا تھا۔ وہ چوکور روزن اب بالکل بند تھا اور یوں دیوار کا حصہ بن چکا تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ میں نے چوپائی کو آگے کھینچ کر دیوار پر دیوانہ وار گھونسے مارے، کان لگا کر سنا، چراغ سامنے لا کر اسے اچھی طرح دیکھا، لیکن اس روزن کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ دیوار پر میری کوششوں اور ضربوں کا کوئی اثر نہیں تھا، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی چٹان ہو۔ کیا میں دوبارہ اسے دیکھنے کی امید ہمیشہ کے لیے ترک کر سکتا تھا؟ یہ میرے بس سے باہر تھا۔ تب سے میں نے کتنا ہی انتظار کیا، کتنا ہی کریدا، کتنی ہی جستجو کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اپنے گھر کے آس پاس کے چپے چپے کو چھان مارا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 2 ماہ اور 4 دن تک میں اپنے گناہ کی جگہ لوٹ لوٹ کر آنے والے خونیوں کی طرح ایک سرکٹے مرغ کی تڑپ سے ہر شام اپنے گھر کے گرد گشت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں اس علاقے کے ایک ایک پتھر اور کنکر کو پہچاننے لگا، لیکن سرو کے اس درخت، اس آبجو اور ان لوگوں کا کوئی نشان نہ پا سکا جنہیں میں وہاں دیکھ چکا تھا۔ ہر رات چاندنی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں درختوں، پتھروں اور چاند کی منت سماجت کرتا کہ شاید وہ بھی اس وقت چاند کو دیکھ رہی ہو۔ میں نے تمام موجودات سے فریاد کی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ پایا۔ آخر میں جان گیا کہ یہ سب بے فائدہ ہے، کیونکہ اس کی اس دنیا کی چیزوں سے کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً وہ جس پانی سے اپنے بال دھوتی ہے، وہ کسی انجانے چشمے یا جادوئی غار سے نکلنے والا پانی ہوگا۔ اس کا لباس عام سوت اور اون کے ریشوں سے نہیں بنا ہوگا، اور اسے بنانے میں مادی انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہیں رہا ہوگا۔ وہ ایک انوکھی ہستی تھی۔ میں نے جانا کہ نیلوفر کے وہ پھول بھی معمولی پھول نہیں تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر وہ عام پانی اپنے چہرے پر ڈال لے تو اس کا چہرہ پژمردہ ہو جائے، اور اپنی نازک لمبی انگلیوں سے عام نیلوفر کے پھول توڑ لے تو اس کی انگلیاں پھول کی پتیوں کی طرح کمبھلا جائیں۔ میں یہ سب کچھ جان گیا۔ یہ دوشیزہ نہیں، یہ فرشتہ میرے لیے حیرت اور ناگفتنی الہام کا سرچشمہ تھی۔ اس کی ہستی لطیف اور ہاتھ نہ آنے والی تھی۔ اس نے مجھ میں پرستش کی حس پیدا کر دی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کسی غیر کی، کسی عام شخص کی ایک نگاہ اسے آلودہ اور پژمردہ کر دے گی۔ جب میں نے اسے کھو دیا، جس وقت ایک پتھریلی دیوار سیسے کسی سنگینی کے ساتھ اس روزن کی جگہ میرے اور اس کے درمیان کھنچ گئی، تب مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بے معنی اور گم ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کے دیکھے سے مجھے جو نوازش اور گہرا کیف محسوس ہوا وہ یک طرفہ تھا، اور میں نے اس کا کوئی جواب نہ پایا کیونکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان آنکھوں کی مجھے ضرورت تھی، اور اس کی صرف ایک نگاہ میرے لیے فلسفے اور الہیات کی ساری گتھیاں سلجھانے کو کافی تھی۔ اس کی صرف ایک نگاہ سے میرے لیے تمام رموز اور اسرار ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد سے میں نے اپنی شراب اور افیون کی مقدار اور بڑھا دی، مگر افسوس، بجائے اس کے کہ یہ دائرہ میری نا امید سوچوں کو کند اور مفلوج کرے اور میں سب کچھ بھول سکوں، روز بروز، ساتھ بساتھ، لمحہ بلمحہ اس کا خیال، اس کی صورت اور اس کا جسم اور زیادہ شدت سے میرے سامنے مجسم ہوتا گیا۔ میں کس طرح اسے فراموش کر سکتا تھا؟ چاہے میری آنکھیں کھلی ہوں یا بند، سوتے جاگتے ہر وقت وہ میرے سامنے رہتی تھی۔ کوٹری کے روزن میں سے، جو آدمی کے فکر و منطق پر چھائی ہوئی رات کی طرح تاریک تھا، باہر کھلنے والے چوگوشہ سوراخ میں سے وہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرتی تھی۔ آرام مجھ پر حرام ہو گیا۔ میں کیسے آرام کر سکتا تھا؟ غروب کے وقت مجھے باہر نکل کر گشت کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ میری خواہش اور ضد تھی کہ اس آبجو، اس سرو کے درخت اور اس بت کو تلاش کروں جس کے ہاتھ میں نیلوفر کا پھول تھا۔ جس طرح مجھے افیون کی عادت تھی، اسی طرح میں نے اس گشت کی بھی عادت ڈال لی۔ لگتا تھا کہ کوئی خارجی قوت مجھے اس پر مجبور کرتی ہے۔ سارے راستے میں اس کے خیال میں، اس اولین دیدار کی یاد میں کھویا رہتا اور چاہتا تھا کہ اس مقام کو پالوں جہاں نوروز کی 13ویں کو اسے دیکھا تھا۔ اگر وہ جگہ مل جاتی، اگر میں اس سرو کے نیچے بیٹھ پاتا تو میری زندگی کو سکون مل جاتا، لیکن افسوس، سوائے خس و خاشاک، مردار جانوروں کی ہڈیوں اور کوڑے کرکٹ کو سونگھتے کتوں کے، میں نے کچھ نہ پایا۔
کیا میں واقعی کبھی اس سے ملا تھا؟ کبھی نہیں، صرف چوری چھپے کوٹری کے بدبخت روزن سے اسے دیکھا تھا، گھورے کو سونگھتے اور کریدتے اس کتے کی مانند جو دور سے لوگوں کو کوڑے دان لاتا دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر چھپ جاتا ہے اور بعد میں لوٹ کر نئے کوڑے کرکٹ کو لذیذ بوٹیوں کی تلاش میں پھر کریدنے لگتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا، لیکن وہ روزن بند ہو چکا تھا۔ میرے لیے وہ تازہ پھولوں کا ایک دستہ تھی جسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہو۔ آخری رات جب میں ہر رات کی طرح باہر نکلا، ہوا بند اور بارانی تھی اور ایک کثیف کوہرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اس بارانی فضا میں جو رنگوں کی شوخی اور چیزوں کے تیکھے خطوط کو ملائم کر رہی تھی، میں نے ذرا آزادی اور راحت محسوس کی اور مجھے یوں لگا جیسے بارش میرے تاریخ خیالات کو دھو رہی ہو۔ اس رات وہ کچھ ہوا جسے نہیں ہونا تھا۔ میں بے ارادہ گھوم رہا تھا، لیکن تنہائی کی ان ساعتوں میں یا ان لمحوں میں جن کی مدت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اس کا پرجلال چہرہ گویا کوہرے کے پیچھے سے دھندلا دھندلا جھلکتا ہوا ہمیشہ سے زیادہ صاف میری نظروں کے سامنے یوں ساکت اور بے حرکت مجسم ہو گیا جیسے قلمدان پر بنا ہوا نقش۔ جب میں واپس ہوا تو میرا گمان ہے کہ رات کافی گزر چکی تھی اور کوہرا اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں ایک قدم بھی آگے نہ دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اپنی عادت کی بنا پر اور اس خاص حس کی بنا پر جو مجھ میں بیدار ہو گئی تھی، میں اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش زنانہ شبیہ میرے گھر کے چبوترے پر بیٹھی ہے۔ میں نے تالا ڈھونڈنے کے لیے دیا سلائی جلائی، لیکن نہ جانے کیوں میری نگاہ بے ارادہ اس سیاہ پوش شبیہ کی طرف اٹھ گئی اور میں نے اس نازک مہتابی چہرے پر ہرن کی سی بڑی بڑی دو سیاہ آنکھوں کو، ان آنکھوں کو پہچان لیا جو نگاہ کیے بغیر گھورتی رہتی تھیں۔ اگر میں نے اسے پہلے نہ دیکھا ہوتا تب بھی میں اسے پہچان لیتا۔ مجھے دھوکہ نہیں ہوا تھا، یہ سیاہ پوش شبیہ وہی تھی، خواب کے اس عالم کی طرح جب انسان یہ جانتا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہے اور جاگ اٹھنا چاہتا ہے لیکن نہیں اٹھ پاتا۔ میں بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا، میں گویا اپنی جگہ پر خشک ہو گیا تھا۔ تیلی آخر تک جل گئی اور میری انگلیاں جلنے لگیں۔ تب میں ایک دم اپنے آپ میں آیا اور بڑھ کر تالا کھولا۔ دروازہ کھول کر میں ایک طرف کو ہو گیا۔ وہ راستے سے واقف کسی شخص کی طرح چبوترے سے اٹھی اور اندھیرے دالان سے گزر کر میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے چراغ روشن کیا اور دیکھا تو وہ میرے کمرے سے گزر کر کونے میں میرے پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، نہ جانے وہ مجھے دیکھ رہی تھی یا نہیں، میری آواز سن سکتی تھی یا نہیں۔ بظاہر نہ وہ خوف کی حالت تھی اور نہ مزاحمت کی، یوں تھا جیسے بے ارادہ وہاں چلی آئی ہو۔ کیا وہ بیمار تھی یا راستہ بھول گئی تھی؟ وہ نیند میں چلنے والے شخص کی طرح بے ارادہ وہاں آ پہنچی تھی۔ اس ایک لمحے میں جس کیفیت سے گزرا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک گوارا اور ناقابل بیان اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے دھوکہ نہیں ہوا تھا، یہ وہی عورت، وہی دوشیزہ تھی جو بلا تعجب ایک لفظ بولے بغیر میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس سے پہلی ملاقات کا اسی طرح تصور کیا تھا۔ یہ کیفیت میرے لیے ایک گہری اور ختم نہ ہونے والی نیند کی طرح تھی، کیونکہ اس طرح کا خواب دیکھنے کے لیے بہت گہری نیند میں ہونا ضروری تھا۔ یہ سکوت میرے لیے ختم نہ ہونے والی زندگی کی طرح تھا، کیونکہ ازل اور ابد کی حالت میں کوئی بول نہیں سکتا۔